قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کو 2008 کے زلزلے میں شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے باعث اسے عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن پاک فوج کے انجینئرز اور مقامی انتظامیہ کی 2 سالہ کوششیں رنگ لے آئیں، جو اسے اصل صورت میں بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں اس کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم بانی پاکستان کے طریقوں پہ عمل کریں تو ملک کو درپیش تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو انہوں نے وصیت کی وہ 6 تعلیمی اداروں پہ کی، جس میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی تھے۔ تو یہ ترجیحات تھیں قائد اعظم کی، اور یہ ترجیحات تھیں ان کے میسج کی، جو ہم آگے لے کر چلیں تو ہم یہ قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ تقریب میں جہاں ملی نغموں کی چاشنی تھی، وہاں بلوچستان کی تہذیب اور ثقافت کے رنگ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ طلباء و طالبات اس موقع پہ کافی خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ For this time I have got a chance، میں نے یہاں پہ آ کر دیکھا، I'm very happy and I'm very proud کہ ہمارے گریٹ لیڈر جو ہے نا، ان کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ he was a great leader from all aspects۔ صوبائی وزیر کھیل و ثقافت شاہ نواز مری کا کہنا تھا کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم اس قومی ورثے کی ہر ممکن حفاظت کریں گے۔ جو لوگ اپنے ہیروز کو ان کو جو وہ نہیں کرتے ہیں، ان کا قدر نہیں کرتے ہیں، ان کے مونومنٹس کو نہیں صحیح رکھتے ہیں، تو وہ قومیں تو پھر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور اس کمیٹی کے تھرو جو کہ ایک بورڈ بنا، ایک پرماننٹ یہ بندوبست ہو جائے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے 1.5 سال کا عرصہ لگا اور اس پہ 2.5 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے، لیکن یہ تاریخی شاہکار پاک فوج کے انجینئرز اور مقامی انتظامیہ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام زیارت ریزیڈنسی میں گزارے۔ 2008 کے زلزلے میں اس قومی یادگار کو شدید نقصان پہنچا، لیکن پاک فوج اور مقامی انتظامیہ نے اپنی انتھک کوششوں سے اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے۔ اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت کریں۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، زیارت۔